اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بیٹوں اور مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آج سنڈے ہے اور میں نے جانا تو تھا اپنے کبوتروں کے پاس، پر گھر میں کوئی فیملی ممبرز بیٹی ہیں اور رشتہ دار آ گئے ہیں تو میں جا نہیں سک رہا، تو میں آج انٹرویو دکان پہ نہیں دے رہا، میں آپ لوگوں کو گھر سے ہی بیٹھ کے دینے لگا ہوں۔ بیٹا صرف میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اب کئی آدمی کہتے ہیں کہ نئی بریڈ بنائیں۔ بیٹا نئی بریڈ بنانی بہت مشکل ہوتی ہے اور جن میرے بزرگوں نے نئی بریڈز بنائی ہوئی ہیں نا، انہوں کو میں سلام دیتا ہوں اور انہوں کی بہت عزت کرتے ہیں جو پرانے لوگوں نے نئی بریڈیں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ زمانے میں کمپٹیشن میں اتنا زیادہ وہ نہیں تھا ہوتا کمپٹیشن، اور لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا اور اچھے کبوتر آسانی سے مل بھی جاتے تھے۔ پر اب آج کل بیٹا جب لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ آ گیا ہے تو آپ کو بہت اچھا کبوتر کا جوڑا 10-15 ہزار میں، اور اگر اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے تو 10,000 روپے کا بھی آپ جوڑا بازار سے لے آتے ہیں، تو اتنی زیادہ محنت کرنے کی نئی بریڈ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک نئی چیز بناتے ہیں، بڑی اچھی کرتے ہیں، سردیوں میں آپ کے کھڈے میں ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، سارے اس کے پوائنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ پر جب گرمی آتی ہے اور کمپٹیشن میں وہ جاتے ہیں، بازیوں میں جاتے ہیں، تو اچھے جوڑے کا پتہ تب ہی چلتا بیٹا کہ جس وقت وہ پی کھا کے گرمی برداشت کر کے وہ گھر آئے۔ اور میں نے اپنے زمانے میں، اپنی جوانی میں جو کبوتر بازی کی ہوئی ہے اور دیکھی ہوئی ہے، ہم نے 12 دروازوں کے اندر دیکھی ہوئی ہے۔ صرف لاہور میں ایک چھت ہوتی تھی میر اصغر صاحب کی، حاجی صاحب کی، جو شاد باغ میں ہوتی تھی، جو شاد باغ کے اینڈ پہ ہوتی تھی۔ وہ انہوں کی لاہور سے تھوڑی سی باہر سمجھی جاتی تھی، پر اب تو انہوں کی جو چھت ہے وہ اندرون شہر میں آ گئی ہوئی ہے، اور لوگ تو ادھر سے 40 میل دور چلے گئے ہیں۔ اب میں کسی بھی آدمی کا نام لیے بغیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آج کل کے بڑے استاد اپنا لویا منوا رہے ہیں اور اپنے کبوتروں کی بلے کروا رہے ہیں، اور رات کو 7 بجے کے بعد کبوتر 4 5 بٹھا رہے ہیں، جب یہ سارے کبوتر باز آج سے 20 سال پہلے کبوتر بازی کرتے تھے اپنے پرانے گھروں میں جہاں پہ یہ پرانے رہتے ہوتے تھے، تو تب انہوں کا رزلٹ بیٹا کیا آتا تھا؟ کبوتر تو یہی تھے نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کبوتر بھی اچھے ہو گئے ہیں، کھیلنا والے بھی اچھے ہو گئے ہیں، انہوں کے رہن بہن بھی اچھا ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات بیٹا اب یہ جتنے بھی کبوتر باز ہیں ان لوگوں کے پاس پیسے آ گئے ہیں۔ جتنا پیسہ کبوتر بازی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بچپن میں، میری جوانی میں جتنا پیسہ کبوتر بازی میں یوسف خان مرحوم نے، ایکٹر نے خرچہ ہے، اتنا کسی نے بھی نہیں خرچا۔ اور یوسف خان کا نام لوگ اچھے لفظوں سے نہیں لیتے، پر میرے وہ حریف تو تھے، میں انہوں کو کئی دفعہ ملا ہوں۔ انہوں کا جو خلیفہ تھا، اب تو بیچارے سورے فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کا جو خلیفہ تھا خلیفہ نعیم، وہ میرا بڑا بھائی تھا۔ نسبت روڈ پہ میں اور وہ ہم ایک ہی کھاڑے میں جا کے
پلوانی کا زور کیا کرتے تھے. میرے سے وہ بڑے تھے, اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے. میرے بڑے جو تھے وہ بوٹا پلوان کے خاندان میں سے تھے, اور انہوں کے جو نانا تھے وہ رمزی پلوان کے خاندان میں سے تھے. تو ہماری پلوانی میں تو مخالفت تھی, کبوتر بازی میں بھی مخالفت تھی, پر دوستی ہماری بہت اچھی تھی, اور دونوں ہم کشمیری تھے. تو وہ جب کبوتر بازی چونک لکشمی میں کیا کرتے تھے, جب یوسف خان نے قصور سے آ کے, میں نسبت روڈ پہ رہا کرتا تھا, انہوں نے آ کے چونک لکشمی میں اپنی جب چھتیں بنائی تھی, تو بیٹا پاکستان میں سب سے اچھی چھت اور پیسے والی چھت جو بنی تھی تب وہ یوسف خان مرحوم کی تھی. پر رزلٹ انہوں کا بھی اس زمانے میں اتنا اچھا نہیں تھا آتا, کیونکہ وہ اندرون شہر ہوتے تھے. انہوں کی چھت کے سامنے ایک ہوتے تھے کھوکھر صاحب, وہ ہماری پارٹی کے تھے. انہوں کی چھت تھوڑی سی یوسف خان کی چھت سے اونچی تھی, تو وہ آسانی سے یوسف خان صاحب کا کبوتر پکڑ لیا کرتے تھے بیٹا. تو تب بھی رزلٹ باہر آنے شروع ہو رہے تھے اور لوگ باہر نکل رہے تھے. اور پھر میں اب 2-4 دنوں تک, پرانے زمانے کی باتیں ہیں, یہ جو 20 سال ہو گئے ہیں اب, اس زمانے میں کیمرے ہوتے تھے, یہ موبائل نہیں تھے ہوتے. میاں ندیم بشیر کی چھت کی میں نے پکچریں ڈھونڈی ہیں کسی سے, میں وہ منگوا رہا ہوں. اس کے کبوتروں کی پکچریں بھی ہیں, وہ بھی میں منگوا رہا ہوں, اور وہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا. آپ وہ دیکھنا اور بتانا کہ وہ کبوتر اور آج کل کے کبوتروں میں بیٹا فرق کتنا ہے. وہ کبوتر وہ تھے جنہوں نے اپنا لویا منوایا, اور وہ چھت وہ تھی جس پہ 3 سال لگاتار, یہ ریکارڈ تو بہت بنتے ہیں, اور ریکارڈ بنتے ہی اس لیے ہیں کہ توڑے جائیں, پر یہ جو ریکارڈ میاں ندیم بشیر کا ہے, اللہ کرے کہ وہ نہ ٹوٹے, پر مجھ کو نہیں, وہ ٹوٹ جائے گا کبھی نہ کبھی. 3 لگاتار سال, اب میں یہ سن بھول گیا ہوں, یہ 2001 تھا, 2 تھا یا 3 تھا, 3 لگاتار سال اس نے لاہور چیمپئن رہ کے لاہور کے 3 کپ اڑائے ہیں. اور 3 سال ایک بھی سال ایسا نہیں تھا جو 7ویں بازی اڑی ہو. وہ ایک سال یا 2 سال 5ویں یا 6ویں بازی اڑی ہے. ایک سال مجھ کو یاد ہے کہ 6ویں بازی جو اڑی تھی اس میں یہ تھا کہ 4تھی بازی ایک آدمی کے کبوتر زیادہ اچھے اڑ رہے تھے اور وہ بیٹھ بھی رہے تھے, پر میاں صاحب نے چھیڑیں دے کے اپنے کبوتروں کو جلدی بٹھا لیا تھا کہ کپ نہ ہاتھ سے نکل جائے, کیونکہ اس آدمی نے رسک لیا بازی جیتنے کا. میاں صاحب نے رسک لیا کبوتروں کو گھر بٹھانے کا. اور یہ 4تھی بازی کی بات ہے کہ میاں صاحب نے کبوتروں کو کوئی 4-4:30 بجے کے قریب ساروں کو گھر میں پورا کر لیا, گھنٹے زیادہ کرنے کے لیے, پر بازی وہ ہار گئے اس دن, اور اگلی بازی پھر وہ ہار گئے. تو وہ جا کے 6ویں بازی پھر میاں صاحب نے جیتی تھی. یہ مجھ کو یاد ہے بیٹا. اور اب کئی لوگوں نے مجھ کو کہا کہ آپ مسے کبوتروں کا جالداروں کا بھی بتائیں. تو بیٹا یہ جو جالدار بریڈ ہے نا, یہ اب آج کل تو انہوں کو ہم جالدار کہتے ہیں, پرانے زمانے میں ہم انہوں کو مسا کہتے ہوتے تھے. اور دلاور خان مرحوم کے یہ جو کبوتر تھے وہ انہوں کو فنیر کہا کرتے تھے. اور یہ وہ کبوتر تھے جو دلاور خان مرحوم کو مستری دین صاحب کے چاچا نے اخیرلے دنوں میں پریزنٹ 2 جوڑے کیے تھے, جنہوں کو بابے کے مسے کہتے تھے. خدا حافظ.